پلان ایز یو انڈرسٹینڈ اٹ کیا ہے؟ وہ لندن پلان یہی ہے کہ نواز شریف کو لے کے آنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے. تو یہی تو وہ کہتے رہے. اینڈ نوبڈی ہیز ڈینائیڈ دیٹ دس از ناٹ دا کیس. اور اگر نہیں ہے تو پریکٹیکلی ٹرمز میں آپ نے دیکھ بھی لیا میاں صاحب کیسے آئے. ایئرپورٹ پہ ان سے بایو میٹرکس ہو گئے، گھر آ گیا، جیل جانے سے پہلے اس کو بیل ملی، ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی، سینٹنس سسپینڈ نہیں ہوئی، اور پھر بھی وہ جیل نہیں گئے، گھر چلے گئے. اور 2 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ یہ صرف پرانا سیٹ اپ نہیں، کرنٹ سیٹ اپ بھی اس پلان پہ ہے؟ نہیں، جو بھی سیٹ اپ ہے، جیسا بھی سیٹ اپ ہے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایکول لے کے چلنا ہے. یہ ابھی بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے لنڈن پلان؟ تو اگر نہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں، ہم اسی لیے تو سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے ہم کہ لیول پلئنگ فیلڈ دے دے، سب کو برابری کے حساب سے دیکھو. سب کو لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کو پروسیس میں شامل کر کے آگے بڑھے. آپ کی جماعت کوالیفائڈ ہے نا؟ نہیں، بیکاز آپ کی جماعت کے اندر ایک بہت ڈسسیٹسفیکشن ابھی ہے اور بڑی ایک ریزینمنٹ ہے کہ ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے کرپشن پہ ہوئی ہے. 4 کروڑ کا ٹکٹ بکا گیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. نو غیر معمولی حالات ہیں، مگر ان چیزوں کو آپ کس طرح میں دیکھیں ابھی آپ تھرو آؤٹ پروسیس میں شامل رہا ہوں اور ہوتا ہی رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہم نے فائنل کرنا ہے، کل تک سارا ہو جائے گا. کیا فائنل کرنا ہے؟ جو ٹکٹ کچھ پینڈنگ ہے وہ والے فائل کریں. دیکھو کے پی کے کا آ گیا، کنسنسس سے ہوا ہے، ناٹ اے سنگل کمپلین. کے پی کے میں بلوچستان کا ناٹ اے سنگل کمپلین، سندھ کا ناٹ اے سنگل کمپلین، فلی ود دی کنسنسس. پنجاب کا لے لیں، پنجاب کا اس وقت صرف 40 سیٹس ہیں جن کا انہوں نے کہا تھا اس کو ری وزٹ کرنا ہے. باقی 40 سیٹوں کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے 297 سیٹ پروونشل ہے، 141 نیشنل سیٹ ہے. 440 سیٹوں میں سے صرف 40 کا حصہ ہے. 400 سیٹ پہ کوئی کمپلین نہیں. بڑی پارٹی کے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے، کیو میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں. وہ لوگ ذاتی طور پہ یہ سننے میں آیا کہ 4 کروڑ کے ٹکٹ بکے ہیں. کئی سارے لوگوں نے الزامات لگائے لیکن کبھی کوئی نہیں بنا. دیکھو ہم نے ایک بڑا تارو سسٹم بنایا ہوا، ہمارے پریزیڈنٹ سے، ڈویژن سے، ریجن سے اور صوبے سے، پھر آگے سینٹرل میں جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس پہ. ہر اسٹیج پہ لوگوں نے دیکھا ہے، اور جب دیکھا ہے تو ہر ایک نے 4 5 بندے سلیکٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک آپ ڈراپ کرو تو لوگ آپ الزام تو لگاتے ہیں، بٹ دیر از نو پروف اینڈ دیر از نو وے اینی باڈی ہیز ایور ٹیکن اے سنگل پینی. نہیں، ہم نے بڑا تارولی پروسیس فالو کیا. بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، میرا نہیں ہے، میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ابھی نہ پہلے. آپ کی جماعت میں کوئی کوشش جماعت میں بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا، کوئی کسی صدر عارف الوی کو کہنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، صدر عالوی صاحب کو ہم نے پھر تو کبھی کہا نہیں ہے کہ آپ رابطہ کریں. البتہ ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنے گڈ آف اس کو اور اپنے بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ کرو، الیکشن کے انعقاد کے لیے کچھ کرو، الیکشن کو فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کوئی رول پلے کرو، اس کی ڈیٹ کے لیے کچھ رول پلے کرنے کا اب حال میں ریکویسٹ کیا تھا. حال میں نہیں، میری جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے ہیومن رائٹس اور یہ ان فائٹنگ جس شدید نہج تک پہنچ چکی ہے. شیر افضل مروت صاحب، میں نے آج بھی پارٹی کو ریکویسٹ کی اور سب کو ریکویسٹ کیے، میں دوبارہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اختلافات اپنے تک رکھو. کائنڈلی آپ الیکشن پہ مرکوز کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانو، آپ ووٹ کے لیے اسٹرگل کرو، آپ کمپین پہ توجہ دے دو، بجائے اس کے کہ آپ لڑے. ذاتی جنگ کو آپ لے کے آئیں گے تو جو بڑا جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور عوام کی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کمزور ہیں یا یہ پارٹی ڈسپلن نہیں فالو کرتی؟ نہیں، دیکھیں ڈیموکریسی میں ہوتا ہی رہتا ہے، لوگوں کے سم ٹائم اوپینین تو ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے آرا رکھتے ہیں، لیکن آرا رکھنے سے میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو اندر ہی رکھو، اپنے تک رکھو، بجائے اس کی کہ آپ اس کو ایشو بنا کر کے باہر لے کے آئیں. ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ کے استعمال سے نہ صرف وہ کہ لوگوں میں تفرقہ پڑتا ہے لیکن آپس میں بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 23 دن رہ گئے ہیں. 23 دن عمران خان صاحب ول ناٹ بی کنٹیسٹنگ دیز الیکشنز، بہائنڈ بارز وہ دیکھیں گے سب کچھ. ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن آنا ہے اور سپریم کورٹ سے آج بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایشو ہے اس کو آپ جلدی لگا دیں. تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ. کتنی دیر سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں؟ تو بہت عرصہ سے پینڈنگ ہے. ہماری جو ڈسکوالیفیکیشن والا ایشو ہے وہ تو 8 اگست سے آگے پینڈنگ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر. ہمارے